जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ बहुत अहम खबरें और कुछ बहुत ख़तरनाक खबरें, उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ साइफ़र केस के साथ, और जो शक्ल साइफ़र केस की नज़र आ रही है, बनती जा रही है, वो तहरीक इंसाफ के लिए और बानी तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। अभी कुछ देर पहले की खबरें हैं कि कुछ समाअत हुई है, और उसके अंदर पहली बात तो ये है, वकील सफ़ाई पेश नहीं हुए। जज साहब ज़ुल्करनैनुल हसनात शायद उनका नाम है, और वो बुलाते रहे वकील सफ़ाई को, और वकील सफ़ाई पेश नहीं हुए। वो उस पर बहुत ज़्यादा बरहम हुए। उसके ऊपर ज़ाहिर है वकील सफ़ाई पेश नहीं होगा तो फिर हुकूमत की तरफ से वकील सफ़ाई मुकर्रर कर दिए जाएंगे। तो जो वकील स्टेट काउंसिल मुकर्रर की गई, उसके हाथ से शाह महमूद कुरैशी ने फ़ाइल छीन कर दीवार पर दे मारी। इमरान खान ने गालियाँ दी, और ये जज के सामने हो रहा है, और थ्रेट किया, धमकियाँ दी, और ये सारी तबाहियाँ फैल रही हैं। ये, और इन्हें ये इस बात का एहसास नहीं है कि इनमें से हर बात पर एक मुकदमा कायम होता है। आप एक सरकारी अदालत लगी हुई है, आप लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। ये कोई मतलब को गली मोहल्ले की बैठक नहीं हो रही है, अदालत लगी हुई है, जेल के अंदर अदालत है, चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। ये क्या कर रहे हैं? दूसरी खतरनाक खबर जो तहरीक इंसाफ के लिए हो सकती है, जो लोग इस खबर की बारीकी को नहीं समझेंगे वो खुद जिम्मेदार होंगे। एक जज होते थे, जज बशीर साहब के हाथों से बहुत सारे वज़ीर आज़म गुजरे हैं। जज बशीर साहब ने छुट्टियां ले ली, और उन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट तक अब आराम करूंगा, और वो आराम करने के लिए चले गए। लेकिन अचानक खबर आई कि उन्होंने फैसला किया कि वो वापस आएंगे और जनाब आकर संभाल लेंगे ये अपने फ़राइज़ मनसबी। नासाज़ी तबीयत के बावजूद वो आकर जनाब अपने फ़राइज़ मनसबी संभालेंगे, और मुल्क को, कौम को अगर इस मुश्किल वक्त में उनकी ज़रूरत पड़ी है तो फिर वो खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क के सियासतदानों का एहतसाब करेंगे। तो जज बशीर साहब वापस आ गए। जिन लोगों को उनकी वापसी का मतलब नहीं समझ आ रहा है, सिर्फ 2 केसेस समझ लें। उनके पास जो केसेस हैं उनमें से एक तोशाखाना केस है, वही वाला, घड़ियाँ छड़ियाँ वाला, और दूसरा 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, और खान साहब ने जिसमें काफ़ी ज़्यादा कमाइयाँ की हुई हैं। तो जज बशीर साहब वापस आ गए। इस वक्त अगर आप ट्विटर पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, सहाफ़ी बड़ी तेज़ी से ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब ऐसा लग रहा है कि जैसे साइफ़र केस को जल्दी डिसाइड करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? और यूँ लग रहा है कि जैसे इलेक्शन से पहले ये केस डिसाइड हो जाएगा। केस क्या डिसाइड होगा, इसके बारे में भी एक इंडिकेशन है जो बहुत ही ख़तरनाक है। मैं वो खबर देने से डरता हूँ, बात करने से भी डरता हूँ, लेकिन वो खबर दी है, और दी किसने है? कुछ छोटे मोटे इदारे, छोटे मोटे सहाफ़ी ने नहीं, अंसार अब्बासी साहब ने दी है, द न्यूज़ के ऊपर दी है। और उन्होंने सरकारी वकील, साइफ़र केस सरकारी वकील का बयान कोट किया है, और उसने कहा है कि सरकारी वकील इमरान खान को, जैसे वकील होता है वो हर केस में कोशिश करता है कि वकील कि इस मुल्ज़िम को ये सज़ा दिलवाई जाए। सरकारी वकील अब जज साहब से दरख्वास्त क्या करेगा कि इमरान खान को साइफ़र केस में सज़ा क्या दिलवाई जाए। 2 सज़ाएँ हैं, उसमें से चुन लेंगे जो मर्जी। सरकारी वकील दरख्वास्त क्या करेगा? एक, इमरान खान को 14 साल कैद, दूसरा सजाए मौत। ये अंसार भाई साहब की स्टोरी है, आप द न्यूज़ आज का पढ़ के देखिए। बहुत ही खतरनाक स्टोरी है, और ये नहीं होना चाहिए। सजाए मौत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत हम माजी में भुगत चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस स्टोरी की डिटेल भी आपको बता देता हूँ कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी है, और इन्होंने द न्यूज़ से बात की है, और ये कहते हैं कि जो साइफ़र केस है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा, बड़े वाज़े शवाहिद मिल गए हैं। और वो शवाहिद क्या है? वो शवाहिद हैं कि 3 अफसरान ने वज़ारत ख़ारजा के
بیانات جمع کروا دیے، قلم بند کروا دیے۔ وہ افسران کون ہیں؟ سہیل محمود صاحب ہیں، فیصل ترمذی ہے اور اسد مجید جو امبیسڈر تھے، ان تینوں نے گواہیاں دے دی ہیں۔ گواہیاں کیا دی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سازش نہیں تھی، انہوں نے کہا سازش تو تھا ہی نہیں، یہ تو روٹین کی کارروائی تھی۔ دوسری بات انہوں نے کہی اس سے پاکستان امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ سائفر کی کاپی خان صاحب کے پاس ہے، خان صاحب نے گھما دی، جلا دی، جو بھی کچھ کیا۔ خان صاحب منکر ہیں کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے۔ یہ سارا معاملہ آتا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اور میں تھوڑا سا بتا بھی دوں، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو سیکشن ہے وہ ہے 3/5 کی شق بی۔ اس کے تحت جو ہے 14 سال قید یا سزائے موت کا مطالبہ کرے گا سرکاری وکیل عمران خان کے لیے۔ اچھا، لیکن وکیل صفائی سلمان صفدر صاحب نے کہا ہوا تھا، جو انصار بھائی صاحب کی رپورٹ کے مطابق، انہوں نے کہا جی سائفر کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ اصل مسئلہ دیکھیے، یہ لہرانہ پولیٹیکل گیم یہ نہیں ہے، اس میں دو باتیں بہت تکلیف دہ ہیں جو ریاست کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیشل سیکرٹ ایکٹ آپ نے دھجیاں اڑا دی اس کی، وہ کوئی کوڈ ہوتا ہے پوری دنیا میں، پاکستان کے امبیسڈر پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ میٹنگز کرتے ہیں، چیزیں شیئر کرتے ہیں، ڈپلومیسی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کر کوئی بات بنتی ہے۔ تو دنیا میں کوئی پاکستانی امبیسڈر پر اعتبار نہیں کرے گا۔ اور اپنی سیاست کے لیے، اپنی سیاست بچانے کے لیے خان صاحب نے ایک ڈرامہ کیا، اور ایک ڈرامہ ایسا کہ جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو گئے۔ کوئی امریکہ نے نہیں گرایا عمران خان کی حکومت کو۔ امریکہ میں جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ہنسی آتی ہے، امریکی ہم پہ ہنستے ہیں کہ یار یہ کیا ڈرامے ہوتے رہتے ہیں تمہارے ملک میں، لیکن یہ ڈرامے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، اور اتنی بڑی سازش رچائی گئی اس ملک کے خلاف۔ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے یہ عمران خان کے لیے۔ دیکھیے جو سرکاری وکیل کر رہے ہیں، یہ ماضی میں ہو چکا ہوا ہے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ یہی ہوا تھا، لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا، وہ بھٹو کو پھانسی دے دیں گے، عوام کا لیڈر اتنا پاپولر اور یہ وہ۔ اور بھٹو کے اوپر مقدمہ کیا تھا؟ ایک فرد کے قتل کا۔ عمران خان کے اوپر ریاست سے غداری کا مقدمہ ہے، مقدمہ بھی ایسے کہ وہ کوئی چوری چھپے نہیں ہوا۔ عمران خان نے کھڑے ہو کے لہرایا وہ کاغذ، وہ جو فوج کے اوپر حملے کیے سب کے سامنے کیے، وہ جو کیا جناب آپ نے ساتھ آپ نے کیے جی فوج پہ حملے کیے، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، وہ سارا آپ نے تو سرے عام کیا نا۔ چوری آپ کے لوگوں نے، بلوائیوں نے کہا کہ یہاں حملہ کر دیں، یہاں حملہ کر دیں، اس سب کچھ ریکارڈ پہ ٹی وی پہ چل چکا ہے۔ اس کے لیے شواہد کی کیا ضرورت ہے؟ گواہیاں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود کہتے رہے، اب ڈرامے کرتے رہے، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، پولیس آئی تو دوڑنا شروع کر دیا۔ یار ایسے تو نہ کرے نا۔ تو خان صاحب از ان ٹیکسو، جو حالات بن رہے ہیں۔ اب 3 خبریں آپ کو میں نے اسٹوری لاگ میں بتائی۔ پہلے خان صاحب کا پارا، خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونا ہے، انہوں نے جج کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ جج بشیر صاحب چھٹیوں سے واپس آ گئے طبیعت کی خرابی کے باوجود۔ انصار عباسی نے کیا خبر دی کہ سرکاری وکیل کون سی سزائیں مانگ رہا ہے۔ تو خان صاحب بہت برے پھنسے۔ ایک اور خبر جو کہ سائفر سے الگ ہے، بلاول بھٹو کل سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف میرے سے مناظرہ کریں، نواز شریف میرے سے مناظرہ کریں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نواز شریف نہ اس طرح کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں جس طرح کے اسکولوں میں بلاول پڑھے ہوئے ہیں، نہ نواز شریف کسی ڈبیٹنگ کلب کے انٹرنیشنل لیول پر ممبر رہے ہوئے ہیں، نہ نواز شریف کی انگریزی اتنی اچھی ہے، دیسی سے آدمی ہے میاں صاحب۔ تو اور بلاول بھٹو سمجھ رہے ہیں کہ یہ یو ایس پریزیڈینشیل ڈبیٹ ہو رہی ہے اور اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے اور ہم اس طرح کی
ڈبیٹ کریں گے اور اس طرح کا. لیکن لیڈرشپ کے لیے آریٹری کوئی واحد فن نہیں ہوتا. آریٹری کاؤنٹ کرتی ہے لیڈرشپ میں، لیکن یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہوتی. مقرر بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن بڑے نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہٹلر دنیا کا بہترین آریٹر تھا، مقرر تھا، لیکن لاکھوں لوگوں کو مروا دیا اس نے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سے لوگ ہم نے سوسائٹی میں دیکھے بڑے زبردست مقرر ہوتے ہیں. عمران خان بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، دیکھیں خود بھی کہاں پہنچے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی کہاں پہنچایا ہوا. اسی طرح یہ نیگیٹیولی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بتا دوں کہ محلے کا جو امام مسجد ہوتا ہے بہت اچھے مقرر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے تقریر کرنے کی. لیکن کیا وہ سارے لوگ لیڈر ہوتے ہیں؟ نہیں، سارے لوگ لیڈر نہیں ہوتے. اچھے مقرر ضرور ہوتے ہیں. میاں صاحب اچھے مقرر اس لیول کے نہیں ہے. لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. پیار کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ کسی بھی مناظرے سے بہت بہتر ہے. اگر مناظرہ ہو اور بلاول بھٹو بہترین شیکسپیئر کو بھی کوٹ کریں، دانتے کو بھی کوٹ کریں اور گوئٹے کو بھی کوٹ کریں اور اس طرح کے لوگوں کو کوٹ کریں، اور آگے سے میاں صاحب یہ کہے کہ میں نے تو موٹر وے بھی بنائی ہے، اورنج ٹرین بھی بنائی ہے، یہاں PKLI بھی بنایا ہے، یہاں پہ ایئرپورٹ بھی بنائے ہیں، میرا تعلق سندھ سے نہیں ہے، یہاں پر مویشی سرکاری ہسپتالوں میں بندے ہوتے ہیں، جہاں پر پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا، جہاں کراچی میں ٹینکر مافیا ہی نہیں ختم ہو رہا، جہاں پر سیوریج کے مسائل نہیں حل ہو رہے، جہاں پر وڈیروں نے اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، جہاں پر تعلیم، ہسپتال، سرکاری ہسپتال، سڑک یہ لوگوں کا خواب ہے. اگر اس طرح کی یہ مناظرے میں میاں صاحب اپنی دیسی زبان اردو بولے، پنجابی بولے، انگریزی بولے، صرف یہ چیزیں بتا دیں تو دوسری جانب سے مناظرہ چپ ہو جانا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.